سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ گلگت بلتستان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت گلگت کو صوبہ بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا آج ہم میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈاکو آرمی چیف کے خلاف بول رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ISI چیف پر بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا ہے، جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی، اور یہ UN سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کے بیچ میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کریں اور میں ان کو NRO دے دوں۔ میں بلیک میل نہیں ہوا، تو اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کے آرمی چیف، ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ جو سٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو اب میں خود دیکھوں گا کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرے۔ اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے۔ ترجمان آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان گلگت بلتستان میں سیاسی تقریر کر کے انتخابی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن عمران خان کے غیر قانونی عمل کا نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ وفاقی وزراء بھی گلگت بلتستان کے انتخابات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی ترجمان کا کہنا ہے کہ عمران خان گلگت بلتستان میں سیاسی تقریر کر کے انتخابی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن عمران خان کے غیر قانونی عمل کا نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو جھوٹا اور منافق قرار دے دیا۔ کہتے ہیں وزیر اعظم کو الیکشن کے دوران اچانک گلگت کا کیوں یاد آ گیا؟ صوبہ آپ کا وعدہ ہے تو منشور میں کیوں شامل نہیں؟ جنوری میں کابینہ میں اسے مسترد کیوں کیا گیا؟ ہمیں مودی کے بیانیے کا تانا دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مودی کے جیتنے کی دعائیں مانگی، کلبھوشن کے لیے اندھیرے میں آرڈیننس لائے، کشمیر کا سودا کر دیا، کچھ تو عہدے کا ہی لحاظ کر لیتے۔ منافق کی تمام نشانیاں وزیر اعظم میں ہیں۔ ریاست نے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اس طریقے سے لاوارث کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ PTI کی حکومت اب 2 سال سے یہاں، 2 سال سے وفاق میں، 2 سال سے پنجاب میں، 7 سال میں پختونخوا میں۔ تباہی کے علاوہ دیا کیا ہے؟ پورا پاکستان آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک طرف ہے اور اکیلا ہمارا کٹ پتلی وزیر اعظم دوسرے طرف ہے۔ اچانک الیکشن کے دوران ان کو گلگت بلتستان یاد آیا، دو وزیر پھر رہے ہیں اور آج آپ کا وزیر اعظم بھی پہنچ چکا ہے۔ ایسا کیا ہے کہ اچانک ان کو الیکشنز میں صرف گلگت بلتستان کو یاد آتا ہے؟ اچانک ان کو یاد آیا کہ ہمیں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے۔ گلگت بلتستان، آج وزیر اعظم نے کہا، ایک تو اس وزیر اعظم صاحب سے پوچھا جائے کہ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو آپ کا منشور میں کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو جنوری میں آپ ہی کا کابینہ نے یہ فیصلہ کو مسترد کیوں کیا؟ جیسے باقی آپ کے وعدے جھوٹے تھے، ویسے یہ آپ کا وعدہ جھوٹا ہے۔ ایک ملک کا وزیر اعظم ایک تقریر میں اتنے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اپنا عہدہ کوئی عزت کرتا؟ NRO کے ریکرڈز عمران نے توڑ چکا ہے۔ پاپا جونز والا کو NRO کس نے دیا؟ چینی چوری، آٹا چوری، ان سب کے لیے NRO۔ سلائی مشین سے امریکہ میں اماراتے کھڑے کرنے کے لیے ان کے لیے بھی NRO۔ کہتا ہے، عمران کہتا ہے کہ اپوزیشن مودی کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے۔ ساتھیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم جس نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے،
وہ اپوزیشن پہ کیسے الزام لگا سکتا ہے کہ ہم مودی کا بیانیہ آگے لے کے چل رہے ہیں، جنہوں نے خود دعا کیا، جس وزیر اعظم نے خود دعا کیا کہ مودی جی الیکشن جیت جائے ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، وہ آج کہہ رہا ہے کہ بیانیہ اپوزیشن کا مودی کا ملتا جلتا ہے۔ وہ شخص جو کلبھوشن یادو کے لیے، بھارتی جاسوس کے لیے، جو آپ کی سرزمین پہ پکڑا گیا، راتوں رات کے اندھیروں میں پارلیمان سے چھپا کے، سینٹ سے چھپا کے، پاکستان کے عوام سے چھپا کے کلبھوشن کے لیے آرڈیننس نکالتا ہے، کلبھوشن یادو کو این آر او دلوانے کی کوشش کرتا ہے، کلبھوشن یادو کا وکیل کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتا ہے، وہ ہمیں پہ الزام لگاتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ چار نشانی ہے منافقوں کی، یہ چار نشانی ہمارے وزیر اعظم میں ہے، سلیکٹڈ میں ہے، منافق وزیر اعظم ہے۔ صدر ANP خیبر پختونخوا ایمل ولی خان نے وفاقی وزیر داخلہ کے بیان پر ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ایمل ولی خان کا کہنا ہے کہ ریاست کو بھی وضاحت دینا ہوگی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کس کی تھی۔ ANP نے ہمیشہ اچھے برے طالبان میں تمیز کی مخالفت کی ہے، طالبان میں گڈ کچھ نہیں ہوتا۔ مردان میں کارکنوں سے خطاب میں ایمل ولی خان نے کہا کہ ANP کو تھریٹ الرٹس جاری کر کے کوئی 22 نومبر کو PDM کا جلسہ ناکام نہیں کر سکتا۔ صدر ANP خیبر پختونخوا ایمل ولی خان نے وفاقی وزیر داخلہ کے بیان پر ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایمل ولی خان کا کہنا ہے کہ ریاست کو بھی وضاحت دینی ہوگی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کس کی تھی۔ ANP نے ہمیشہ اچھے برے طالبان میں تمیز کی مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طالبان میں گڈ کچھ نہیں ہوتا۔ نون لیگ کے نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ پاکستان میں کوئی مقدس گائے نہیں، کوئی آسمان سے نہیں اترا، سب کو جواب دینا پڑے گا۔ غلامی وہ ہوتی ہے جب کراچی میں IG کو اغوا کر لیا جاتا ہے، بیٹیوں کے کمروں کے دروازے توڑے جاتے ہیں، ووٹ کو عزت ملتی ہے تو دشمن خود چل کر گھر آتا ہے، بچوں کو نوکریاں ملتی ہیں اور مہنگائی کم ہوتی ہے۔ نواز شریف کا بیانیہ آئین سے ہٹ کر ہو تو ہمارا ساتھ چھوڑ دینا، بدترین انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا، لیکن پاپا جونز کو NRO مل گیا۔ وہ لاہور میں شیر جوان تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ غلامی وہ ہوتی ہے جب کراچی میں سندھ کے IG کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کو گھنٹوں حبس بے جا میں رکھا جاتا ہے، اور غلامی یہ ہوتی ہے، یہ میری جو بچیاں یہاں بیٹھی ہیں یہ سمجھیں گی اس بات کو، کہ میں صبح 6:30 بجے اپنے کمرے میں سوئی ہوں اور میرا دروازہ توڑ کے یہ کمرے کے اندر آ گئے۔ آپ کی وہ دن رات خدمت کرتے ہیں، کیا پولیس والے انسان نہیں ہوتے؟ کیا کالی وردی جو سندھ کی پولیس کی ہے کیا وہ کمتر وردی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ آئین سے متصادم ہے تو نہ نواز شریف کا ساتھ دینا، نہ مریم نواز کا ساتھ دینا۔ آج یہ جو آپ آواز اٹھا رہے ہو نا پاپا جونز کے خلاف اور پیزا والوں کے خلاف، وہ اس لیے ہے نواز شریف کو سمجھ آ رہی ہے کہ میری عوام کو سب سمجھ آ رہی ہے، اور اگر ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم ایک انتقام نامہ احتساب کے سامنے پیش ہو سکتا ہے تو کیا پاکستان میں کوئی مقدس گائے ہے؟ آسمان سے یہاں کوئی نہیں اترا، سب کو جواب دینا پڑے گا۔ ووٹ کو عزت دو میرے بچوں صرف ایک نعرہ نہیں ہے، جب ووٹ کو عزت ملتی ہے تو مہنگائی 45 ایئرز کی لوئسٹ پہ آ جاتی ہے، پاکستان کا دشمن خود چل کے آپ کی سرزمین پر آتا ہے، آپ کے وزیر اعظم کے گھر آتا ہے۔ ISPR کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ ایاز صادق کی بات کرتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، تو کیا ہم پوچھنے میں حق بجانب نہیں کہ جو ایک بہت ہی بینائن سا بیان تھا۔ نون لیگ کے رہنما ایاز صادق کا کہنا ہے کہ ہم نے NRO مانگا، نہ عمران خان سے NRO چاہتے ہیں، میری کہی ہوئی بات کو حکومت افواج پاکستان پر ڈال رہی ہے جو مناسب نہیں۔ اپنے خلاف بینرز لگنے پر ایاز صادق کا کہنا ہے کہ یہ علیم خان کی نااہلی ہے کہ ہندوستان کا پرچم اور مودی کی تصویریں لاہور میں لگا دیں۔
NRO ان سے کون بات کرتا ہے؟ نہ ہم NRO چاہتے ہیں، نہ ہمیں NRO چاہیے، مگر یہ اپنے اوپر سے بات ہٹا کے افواج پاکستان پہ جو ڈال رہے ہیں، یہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے، اور لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں جو ان کے بارے میں نے کہا وہ افواج پاکستان پہ ڈال رہے ہیں۔ علیم خان صاحب کی نااہلی ہے کہ ہندوستان کا پرچم اور مودی کی تصویریں انہوں نے لاہور شہر میں لگا دی، یہ ان کی بے وقوفی ہے، اور ان کی یہ کہاں سے حب الوطنی نظر آتی ہے کہ ہندوستان کا پرچم پاکستان میں لگا دیا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ سردار ایاز صادق کے خلاف مال روڈ پر جو بینرز لگائے گئے اس پر بھارت کا پرچم اور مودی کی تصاویر لگانے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سردار ایاز صادق سے زیادہ کوئی محب وطن نہیں، پارلیمان کی بالادستی ہونی چاہیے، پی ڈی ایم کی تحریک کامیاب ہوگی۔ وہ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہی تھی۔ جو وزراء ہیں وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو یہ مال روڈ کے اوپر ایاز صادق صاحب کے خلاف انہوں نے بینرز لگائے، اس میں انڈیا کے پرچم لگائے ہوئے تھے، کل مال روڈ پہ مودی کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ مطلب اتنا تو احساس کریں، اور محب الوطن پاکستانی نام نیچے لکھا ہوا تھا بینرز کے اوپر۔ اگر یہ بات ہے تو ایاز صادق سے بڑا کوئی محب الوطن نہیں ہے۔ آج تو آپ دیکھیں کہ جو وزراء ہیں وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب کی جو تقریر تھی پارلیمنٹ کے اندر وہ شاہ محمود قریشی اور گورنمنٹ کا فیلئر تھا۔ ابھی میں ایک وزراء کی جو انڈین میڈیا ہے ان کو سٹیٹمنٹ سن رہی تھی، تو یہ بڑا ہی افسوسناک ہے، اور مجھے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا اب بند کرنا چاہیے، اور اس کا یہ جو اس وقت عوام جن مشکلات میں ہے اس سے آپ اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے۔ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے حکومت پر کڑی تنقید کی۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب معیشت ٹھیک کریں، آج غریب بھوک سے مر رہا ہے۔ وزیر اعظم ان کو ڈاکو کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک میں امن قائم کیا۔ بولے غریب کو وہ ڈاکو پسند ہیں جن کے دور میں غریب کو 2 وقت کی روٹی ملتی تھی۔ آپ کی 2 سال کی حکومت سے 22 کروڑ عوام کی پہلے ہی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور ماتھے پہ گھر گھر پسینہ آ چکا ہے۔ جو مہنگائی کا عذاب آپ نے لوگوں پہ توڑا ہے اس سے ہر شخص کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور ماتھے پہ پسینہ آیا ہے۔ ان غریبوں کے ماتھوں سے پسینہ خشک کریں جو مہنگائی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں ڈاکو کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے آج آپ کو ملک میں جلسے کرنے کے قابل بنایا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ اب اسلام آباد کی طرف مارچ کا وقت آ گیا ہے۔ جب جماعت اسلامی دھرنا دے گی تو مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں آئے گی۔ کل تک وزیر اعظم قوم کو ریاست مدینہ کے خواب دکھا رہے تھے، آج کہتے ہیں کہ چین جیسا نظام لانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم چین، امریکہ یا جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، سونامی اب بدنامی بن چکا ہے۔ وہ باجوڑ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی عیاشی پر خرچ کیا۔ آج وہ چیز کے نمائندے میرے پاس آتے ہیں کہ اس عمران خان صاحب کو ہم نے کروڑ $8 دیے ہیں، اب جب پوچھیں کہ بھئی حساب کتاب تو دے تو ٹیلی فون ادا نہیں کرتے، ٹیلی فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے۔ میں ان اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے میدان میں نکلا ہوں کہ آرمی چیف نے کہا کہ واپس جاؤں تو میں واپس آیا۔ ہم پھر واپس نہیں آئیں گے، اپنے مطالبات کی منظوری تک ادھر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بکنے والے نہیں ہیں۔ آپ کی حقوق کے لیے ہم نے سر ہتھیلی پر رکھ کر اپنے لیے خود ہی میدان کا انتخاب کیا ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی اس وقت ناکام ہے۔ علیم ڈار کا بڑا اعزاز۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے علیم ڈار نے ورلڈ ریکارڈ بنا لیا۔ ایک روزہ کرکٹ میں آن فیلڈ سب سے زیادہ میچز سپروائز کرنے والے امپائر بن گئے۔ علیم ڈار نے جنوبی افریقہ کے روڈی کرٹزن کا ریکارڈ توڑ دیا۔ علیم ڈار کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ میچز کا ریکارڈ بنانے پر اللہ کا شکر گزار ہوں، بھرپور ساتھ دینے پر پی سی بی اور آئی سی سی کا مشکور ہوں۔ ون ڈے انٹرنیشنل میچز کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا، آئی سی سی کا، اپنے تمام پولیس کا، اپنے تمام فرینڈس کا، اپنی کلب پی این ٹی جم خانہ کا، اور تمام میڈیا کے لوگوں کا جو میری کوئی بھی پرفارمنس ہوتی ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تمام پاکستانیوں کا جو ہمیشہ سے آپ میرے لیے دعا گو رہتے ہیں۔
मैं इस मौके पर अपने वालिदैन को मिस कर रहा हूँ जो इस दुनिया में नहीं हैं, और रेस्ट ऑफ जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी सपोर्ट के बगैर जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं वो नामुमकिन थी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के उलमा कराम ने 24 न्यूज़ की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। फ्रांस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे के दौरान शुरका का कहना था कि जब भी इस्लाम का मामला आता है 24 न्यूज़ सबसे आगे होता है। 24 न्यूज़ तहरीक इंसाफ के बयानिए से मुत्तफिक नहीं। 24 न्यूज़ का कसूर ये है कि वो इस्लाम को उलमा को कवर करता है। बयानिए से मुत्तफिक ना होने की सज़ा मज़हब की आड़ में देना गलत है। 24 चैनल एक बेहतरीन चैनल है। जब भी कोई इस्लामी तकरीबात होती हैं, ऐसा मामला आता है, 24 चैनल आगे बढ़कर इस्लाम को वो वक्त देते हैं, इस्लाम की तरवीज व इशाअत में आगे बढ़ते हैं। 24 चैनल काबिल मुबारकबाद है कि वो ऐसे प्रोग्राम जो है वो नशर करते हैं, ऐसी तकरीबात को नशर करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि 24 चैनल पर पाबंदियाँ हैं, उन पाबंदियों को ख़त्म होना चाहिए। और सियासी इंतकाम है कि 24 चैनल को सेटेलाइट पे बंद किया है। उलमा रावलपिंडी मुतालबा करते हैं कि 24 चैनल का कसूर ये है कि वो इस्लाम को, उलमा को वो कवर करता है, तो 24 को सियासी इंतकाम का निशाना न बनाए। इमरान हुकूमत 24 चैनल से क्यों नाराज़ है? मैं जानता हूँ कि 24 चैनल तहरीक इंसाफ के बयानिए से मुत्तफिक नहीं है। इसकी सज़ा मज़हब की आड़ में देना ये गलत है। 24 चैनल को सेटेलाइट पे खोलें, 24 चैनल को फ़ौरन बहाल करें, हमारा ये भी मुतालबा है। और 24 चैनल जो आज कवर कर रहा है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला 24 को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। बेहतरीन शरीके हयात न मिलने पर खातून ने एक के बाद एक अपने 10वें शौहर से भी अलहदगी इख्तियार कर ली। अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाली कामयाब कारोबारी खातून ने डॉक्टर को बताया कि वो बेहतरीन शरीके हयात के लिए बेहद परेशान हैं और इसी वजह से अब तक 10 दफ़ा अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं। खातून ने डॉक्टर से कहा कि उन्हें परवाह नहीं कि अब तक उनकी इतनी शादियाँ नाकाम हो चुकी हैं। 56 साल अमरीकी खातून ने बताया कि उनकी पहली शादी ही सबसे ज़्यादा अरसा चल सकी थी और शादी के 8 साल बाद उन्होंने अलहदगी का फ़ैसला किया था।